بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ستارے کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے، تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہکے اور نہ وہ بھٹکے، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ صرف وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ اس کو سکھایا اس سخت قوت والے طاقتوں والے فرشتے نے۔ پھر اس نے قصد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا، اور وہ سب سے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ نزدیک ہوا، پھر اور نزدیک ہوا، تو وہ کمان کے دو کناروں کے فاصلے کے برابر رہ گیا، یا اس سے بھی کم۔ تو اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو وحی کی جو اس نے آنکھوں سے دیکھا، اس کے دل نے تصدیق کی۔ کیا جو اس نے دیکھا تم اس سے اس پر جھگڑتے ہو؟ اور تحقیق اس نے اسے دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے نزدیک دیکھا ہے۔ اس کے نزدیک جنت المأویٰ آرام گاہ بہشت ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا آنکھ نے نہ کجی کی اور نہ حد سے بڑی۔ تحقیق اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا اور تیسری آخری منات کو؟ کیا تمہارے لیے مرد بیٹے ہیں اور اس کے لیے عورتیں بیٹیاں؟ یہ بانٹ تقسیم بے ڈھنگی ہے۔ یہ کچھ نہیں، صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے نہیں اتاری اس کی کوئی سند، وہ نہیں پیروی کرتے مگر صرف گمان اور خواہش نفس کی، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے۔ کیا انسان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ بس اللہ ہی کے ہاتھ میں بھلائی ہے آخرت اور دنیا کی۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، ان کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دیتی، مگر اس کے بعد اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور پسند فرمائے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ البتہ فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان یقین کے مقابلے میں کچھ نفع نہیں دیتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منہ پھیر لیں جو ہماری یاد سے روگرداں ہوا، اور وہ دنیا کی زندگی کو سوا نہیں چاہتا، یہ ان کے علم کی رسائی کی حد ہے۔ بے شک تیرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہ اسے خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برائی کی انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے اور انہیں جزا دے جن لوگوں نے بھلائی کے ساتھ نیکی کی، جو چھوٹے گناہوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے۔ بس اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، وہ اسے خوب جانتا ہے جس نے پیروی کی۔ تو کیا تو نے دیکھا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا مال دیا اور پھر بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ خبر نہیں دیا گیا؟ کیا اسے خبر نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جس نے اپنا قول پورا کیا؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھاتا کسی دوسرے کا بوجھ، اور یہ کہ کسی انسان کے لیے نہیں کسی کو نہیں ملتا مگر اسی قدر جتنا اس نے سعی کی، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، اور بے شک وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور بے شک وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور بے شک وہی جس نے دو جوڑے پیدا کیے، مرد اور عورت، نطفہ سے، جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی پر اسی کے ذمے ہے دوبارہ جی اٹھانا۔ اور بے شک اس نے غنی کیا اور سرمایہ دار کیا، اور بے شک وہی شیرہ ستارے کا رب ہے۔ اور بے شک اس نے قدیم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو اس نے باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح علیہ السلام کو اس سے قبل، بے شک وہ بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے، اور قوم لوط کے الٹنے والی بستیوں کو دے مارا۔
تو اس کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ پس تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرے گا۔ یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں۔ تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم غافل ہو؟ بس تم اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔